چیز ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ پڑھی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو نیت کرو گے ویسا ہی ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے نیت کی کسی اور چیز کی تو پھر اس طرح کا ملے گا، اور نیت کی اپنے رب کو راضی کرنے کی تو اس طرح کا ثواب ملے گا۔ نیت کرنے کے بعد ہم نے ارکان کو کیسے ادا کرنا ہے، پوچھ پوچھ کر، سنبھل سنبھل کر، ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کر آپ اسے پورا کریں گے۔ اور یہ بھی ذہنوں میں رکھے، جن جن مقامات پر ہم جا رہے ہیں یہ ساری جگہیں مقدس ہیں، سب کی کسی نہ کسی سے نسبت ہے۔ اس میں خیال کریں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں توہین نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں غفلت میں ایسا کام ہم کوئی نہ کر جائیں۔ اگر یہاں کے ثواب زیادہ ہیں تو پکڑ بھی زیادہ ہے۔ اگر 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے تو اگر گناہ کریں گے تو اس کو بھی سوچ لیں اس گناہ کا ہمارے لیے کیا ہو گیا۔ لہٰذا ہر عمل کو سوچ سمجھ کر کریں، اور تمام اعمال پر پوری کی پوری نظر ہو، اور نظر ہو کر ہم اپنے ان ایام کو جو ہے وہ سستی اور غفلت اور نیند کے سپرد نہ کر دیں، بلکہ اس پر ہم اپنی مشقت اٹھائیں، اور مشقت اٹھا کر ہم ان دنوں کو قیمتی بنائیں۔ یہ چند گنتی کے دن ہیں، الحج اشہر معلومات، یہ گنتی کے دن ہیں، اور یہ جو گنتی کے دن ہیں یہ یوں ہی گزر جائیں گے۔ آپ کب آئے تھے اور کون سے دن ہو گئے اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے جانے کی تاریخ ہو جائے گی۔ وہ کہنے والے کہتے ہیں جب بندہ آتا ہے تو کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک، کچھ وقت گزر جاتا ہے تو کہتا ہے البیک البیک البیک، اور جب آخر بھی ہوتا ہے تو کہتا ہے بیگ 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 بیگ، اور ان تینوں بیگوں میں وہ چلا جاتا ہے۔ لبیک کو اپنا معمول بنا لیں اور اللہ کو راضی کرنے کا قصد کر لیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عرفے والے دن بندہ اپنے رب کو راضی کرے، اور کریم رب اور عظیم رب اور مہربان رب اور ہمیں پیدا کرنے والا رب اور کھلانے والا اور پلانے والا اور ہمیں یہاں پہنچانے والا اور بڑھانے والا اور ماں کے بطن میں کھلانے والا، اتنے آسمان کو بلند بنانے والا، زمین کی وسعتوں کو پھیلا دینے والا، دریاؤں سمندروں ہواؤں کو چلانے والا، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، نبیوں اور رسولوں کا خالق اور مالک، ہم اس سے مانگیں اور وہ نہ دیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم راضی کریں اور وہ راضی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، ہم دعا مانگیں اور قبول نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا، ہم اس کے سامنے جھکیں اور ہمارے جھکنے کو قبول نہ کریں نہیں ہو سکتا۔ وہ ضرور معافی دیتے اور سب کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو معاف کروانے کا قصد کر لیں، اور ان دنوں کو ہم ضائع نہ کریں، بلکہ ان دنوں کو اہم سمجھتے ہوئے ہم اپنی عبادت میں مصروف رہیں۔ اس چیز کی طرف نہ جائیں کہ ہمیں یہ راحت مل رہی ہے اور یہاں سکون مل رہا ہے، ہم اس چیز کی طرف سے ہمیں ثواب کام مل رہا ہے، نیکی کیا مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی کا خیال، اپنے ساتھی کا خیال، ساتھ والے کا خیال، اور ایک اچھا سا عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے ہی کسی سے کوئی زیادتی آپ کے ساتھ ہو جائے فوراً دل میں اسے معاف کر دو، یا اللہ میں نے معاف کر دیا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس کے ساتھ مثال کے طور پہ جاتے جاتے کسی کا پاؤں لگ گیا نا تو بندے کو غصہ بڑا آتا ہے، جب وہ اپنی عبادت میں بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی قریب سے گزرتا ہے اور کندھے پر اس کا پاؤں لگتا ہے تو غصہ آتا ہے، تو فوراً کہہ دو میں نے معاف کر دیا۔ جاتے جاتے کہیں دھکا لگ گیا اور آپ نے مڑ کر دیکھا، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے دھکا مارا، کیونکہ بعض ہمارے افریقی ممالک کے حضرات ایسے ہیں وہ صرف ایسے ہاتھ کرتے ہیں، بندہ وہاں پڑا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ڈمپر جاتے جاتے موٹر سائیکل کو دھکا دے دے، ڈمپر کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کیا، وہ یوں کرتے ہیں، ہمارے جیسے بندے وہاں پڑے ہوتے ہیں تو فوراً بولو میں نے معاف کر دیا، بھائی میں نے معاف کر دیا۔ کسی کا پاؤں آپ پر آ جائے بولو میں نے معاف کر دیا، اتنا اجر ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور اس پر کبھی عمل کر کے آپ اپنے دل کی طرف توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا آپ کے دل پر برکات نازل کریں گے اور آپ کے دل پہ کتنی اس وقت رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو اس لیے دوسروں کو معاف کرنا، اپنے ایام کو قیمتی بنانا، اس میں سے ہر وہ چیز جو ہمیں کسی گناہ کی طرف لے جاتی ہے اس سے بچنا۔ کسی کو دھکا مارنا، بہت سے لوگ حجر اسود پہ جاتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، لیکن مسلمان کو تکلیف پہنچا کے نہیں، کسی کو دھکا دے کر نہیں، کسی کے اوپر چڑھ کر نہیں۔ ہاں اصطلاح میں دور سے آپ کر لیں کوئی بات نہیں، آپ نے ہاتھوں کو چوم لیا، گویا آپ نے حجر اسود کو چوم لیا، آپ اس کو چومنے کے لیے عورتوں سے ٹکرا جائیں، آپ اس کو چومنے کے لیے بزرگوں کو دھکا دیتے ہیں، آپ اس کو چومنے کے لیے کسی کے اوپر سے گزر جائے، یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ ایذائے مسلم
مسلم حرام ہے کسی کو تکلیف دینا. اور بعض سے لوگ جوان لوگ ہوتے ہیں اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے شرط لگاتے ہیں یار تیرے کو بتاؤں میں آج حاجی اسود کو بوسہ کیسے دوں گا اور یہ دکھا دیا اور وہ دکھا دیا. اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اس جگہ پہ کسی کا دل دکھایا اور کسی کے دل سے ایسی بددعا نکل گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ جب آپ کو فرض نہیں ہے حجر اسود کو بوسہ دینا تو کیوں دیتے ہیں؟ ہر ایسی جگہ پہ جہاں آپ کا جانا ضروری نہیں ہے اور آپ وہاں جا کر کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں. پھر جب آپ احرام کی حالت میں تو بندے کو بہت سی چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور کسی بھی چیز کو چھوٹی سی بات بھی اپنے لیے بڑے سمجھے اور کسی کو تکلیف دینے کا تصور بھی نہ کرے کہ وہ کسی کو تکلیف دے گا یا کسی کو ساتھ زیادتی کرے گا، بلکہ وہ کوشش کرے کہ دوسرے کو آگے کر دے کہ آپ آگے ہو جاؤ، آپ پانی پی لو، آپ آج. اسی طرح جب ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں، مجھے بڑی اس وقت تکلیف ہوتی ہے. وہ بہت بڑی مقدس ایک درگاہ اور دربار ہے جہاں پر ہم جا کر حاضری دے رہے ہیں. کائنات میں اس سے بڑی جگہ کوئی نہیں ہے جہاں امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافع محشر، جانے جہاں، محبوب خدا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، راحت العاشقین، امام الاولین، امام المرسلین، ہادی عالم، ہادی کل، رحمت کا مجسم، رحمت کا پیکر، حسن کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات، روب کائنات، دبدبہ کائنات، خوبی کائنات، وصف کائنات، صفات کائنات، معجزات کائنات، عزت کائنات، عظمت کائنات، شرف کائنات، بنیاد کائنات، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، فخر دو جہاں، ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر کے پیغمبر، رقیہ، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا اور حسنین کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ہیں، وہاں کتنے ادب کی ضرورت ہے، کتنے احترام کی ضرورت ہے. کتنے عجیب لوگ ہیں جن نے جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جوتا اوپر کو اٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے گزر رہا ہے. کس دربار میں تو جا رہا ہے اور وہاں موبائل کا استعمال ہو رہا ہے، وہ گھر والوں کو روزہ دکھا رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے، لیکن ادب کا مقام کیا ہے؟ کسی بادشاہ کے گھر میں جب آپ سلام کرنے جائیں اس وقت کیا آپ موبائل ہاتھ میں پکڑ کے تصویر نکالتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گھر والوں کو وہ بادشاہ بتاتے ہیں یا اس کے روب میں خود چل رہے ہوتے ہیں؟ وہاں تو بندے کو احساس ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اپنا آپ محسوس ہو کہ میں کہاں آ گیا ہوں، کس جگہ پہ آ رہا ہوں. وہاں تو بندے کو اپنی فرصت نہیں، اپنا سلام کیسے پیش کرے. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ جو وہاں اس قسم کی حرکات کرتے ہیں، کوئی احساس نہیں کرتے، کوئی خیال نہیں کرتے اور جیسے ہی روزہ سلام سے باہر نکلتے ہیں تو زور سے جوتا پھینکتے ہیں. اس کی ایک تیز آواز وہاں سے اٹھتی ہے جو ہمارے دلوں پہ لگتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز آواز سے بالکل محبت نہیں تھی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہاں تو اونچی آواز میں بولنا بھی صحیح نہیں ہے بھائی، وہاں تو سانس بھی بڑے سنبھل کر لو، یہ دربار رسالت ہے. وہاں تو چلو بھی بڑے سنبھل کے، تیز قدم بھی نہ رکھو، یہ دربار رسالت ہے. کہیں توہین نہ ہو جائے، ہم اتنے دور سے خرچہ کر کے آئیں اور یہاں توہین والی بات لے کر چلے جائیں. سلام پیش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ پیش کریں، جس نے کہا اس کے نام سے بھی پیش کریں، لیکن ادب سے پیش کریں. موبائل یوں اٹھانا، ہاتھ کو اوپر کرنا، پھر بسا اوقات گھر والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کی تصویر آ رہی ہوتی ہے اور سارے لوگ اس تصویر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ کیا کر رہا ہے اس مقام پر. ان چیزوں کا لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے. الغرض اس وقت احرام ہم نے باندھا ہوا ہے اور پرا گندہ حال ہو جانا، اپنے کپڑوں کو اتار دینا اور اتار کر اللہ کے لیے چل پڑنا، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا شرف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے اور اس عزت سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. کل کا دن بڑا اہم ہے، آج کا دن بھی بڑا اہم ہے. وقت ضائع نہ کریں، تسبیحات میں وقت گزاریں، تلاوت میں وقت گزاریں، درود شریف پڑھنے میں وقت گزاریں. اور آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن درود شریف کی بہت برکات ہے اور درود شریف کی عجیب فضیلت ہے. آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں آپ کا درود شریف پہنچایا جاتا ہے.
فرشتہ لے کر جاتا ہے، نام کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے کہ یہ فلاں نے آپ کے لیے درود شریف بھیجا ہے. آپ یہاں سے کسی بادشاہ کو کوئی چیز بھیجیں اور آپ کے نام سے اس کو ملے تو کتنی عزت کی بات ہوگی. نام سے ملتا ہے. پھر درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. یہ میں وہاں کی بات کر رہا ہوں جہاں پاکستان میں پڑھتے ہیں. یہ تو یہاں مینا میں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ مزدلفہ میں پڑھ رہے ہیں، آپ عرفہ میں پڑھ رہے ہیں، آپ مکہ مکرمہ میں پڑھ رہے ہیں، آپ مدینہ منورہ میں پڑھ رہے ہیں. یہاں نیکیوں کی رفتار بڑھ جاتی ہے. آپ درود شریف پڑھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، زیادہ استغفار کریں، اپنے آپ کو نادم کریں اور آپ روئیں، آنکھوں سے آنسو بہیں، نبی بہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا چہرہ ایسا بنا لیں جس سے لگے کہ آپ رو رہے ہیں. اللہ کو یہ ادا بھی بڑی پسند ہے. کوئی وقت ضائع نہ کریں اپنے لمحات میں گپ شپ لگانے میں، موبائل کے استعمال کرنے میں اور کسی سے بات کرنے میں. بالخصوص اپنی زبان کی حفاظت کریں. دو بھائی آپس میں بیٹھیں، غیبت شروع کر دیں، کسی کی بات شروع کر دیں، کسی کا قصہ شروع کر دیں. دو بھائی آپس میں بیٹھیں، کاروبار کی بات شروع کر دیں، ملک کی بات شروع کر دیں، سیاست کی بات شروع کر دیں. آپس میں بیٹھیں، اپنے ملک کے سیاستدانوں کے تذکرے شروع کر دیں. یا نہ مہنگائی کا ذکر کریں، نہ جو ہے وہ اچھائی کا ذکر کریں، یا صرف اپنا ذکر کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے گناہوں کو اور اپنی چیزوں کو سامنے رکھیں. ہر چیز کو اپنے معلم سے پوچھیں اور پوچھ کر قدم اٹھائیں تاکہ ہماری کوئی چیز ضائع نہ ہو جائیں. اور اس کوشش اس خواہش میں رہیں کہ ہمارا جو وقت ہے یہ قیمتی بنے اور اتنا قیمتی بنے کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں. ابھی جب میں آیا تو ایک ساتھی فضائل حج کی تعلیم کر رہا تھا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ حج کرنے کے لیے آیا اور حج کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ اس دفعہ 2 فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں جی اس مرتبہ جو لوگوں نے حج کیا تو تجھے پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نہیں. کہتے صرف 6 لوگوں کا حج قبول ہوا. 6 لاکھ لوگوں میں صرف 6 لوگوں کا حج قبول ہوا. وہ شخص کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. میں جس کو دیکھتا میں سوچتا تھا ان 6 لوگوں میں تو شامل نہیں ہوں. میرا حج قبول نہیں ہوا، یہ باقیوں کے بھی نہیں ہوئے، کیا ہوگا؟ میں اس پریشانی میں رہا. کچھ دن بعد پھر میں نے ایک خواب دیکھا. وہی 2 فرشتے آ گئے اور 2 فرشتوں نے آ کر پوچھا تجھے پتہ ہے کیا ہوا اس مرتبہ حج میں؟ کتنے لوگ کا حج قبول ہوا؟ اس نے کہا 6 لوگ کا حج قبول ہوا. کہا باقیوں کا نہیں ہوا؟ کہا نہیں ہوا. تو پھر اس نے کہا کہ ہاں 6 لوگوں کا حج قبول ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان 6 لوگوں کی وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا. 6 لوگوں کی وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا. میرے بھائیوں، اللہ نے کتنی مہربانی اور فضل کیا. ہم جیسے لوگ وہاں رہتے ہیں. حج پیسوں سے نہیں ہوتا، حج دولت سے نہیں ہوتا، حج بلاوے سے ہوتا ہے. مجھے کل ایک آدمی کہنے لگا میں جدہ سے آ رہا تھا، میرے ساتھ ایک عرب تھا، اس کی 70 سال کی عمر تھی. اس نے کہا میں پہلا حج کرنے لگا ہوں. اور پھر اس نے مجھے کہا کہ کئی لوگ ایسے ہیں یہاں جن نے آج تک حج نہیں کیا. اللہ کا شکر ادا کریں کتنے دور سے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں بلا لیا اور اس اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا. یہ اللہ کی مرضی، اللہ کے منشا، اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو سامنے رکھ کر ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اور توبہ کے 3 طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ بتا کر پھر بات ختم کرتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم توبہ کرتے وقت جو گناہ ہے اس کو چھوڑ دیں کہ یہ گناہ ہم نے چھوڑ دیا. دوسرا طریقہ جتنے گناہ ہم نے کیے ان پر ہم نادم ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، فخر نہ کریں میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. آج کل ایک المیہ ہے، لوگ اپنے گناہوں کو فخریہ سناتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے کیا. اور دوسرا کہتے ہیں واہ یہ بڑا چالاک ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا سمجھدار ہے، اس نے فلاں کو یوں لوٹ لیا، اس نے فلاں کو یوں لوٹ لیا، اس نے اس کو یوں دھوکہ دے دیا. یوں کہہ کے وہ لوگوں کو جو ہے وہ دھوکے میں دے کر تفاخر کے ساتھ یہ سناتے ہیں. تو گناہ چھوڑ دیں اور اس پر نادم ہو جائیں. اور تیسری چیز ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیں کہ میں گناہ نہیں کروں گا. اور میں آپ سے بتا رہا ہوں یہ بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا تقوی کو اختیار کرو. تقوی کیا چیز ہے؟ روزے اسی لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، حج اسی لیے تاکہ متقی بن جاؤ، نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ متقی بن جاؤ، زکوٰۃ اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو. جیسے آج ہم نے لباس اتار دیا، آج آپ عزم کر لو ہم گناہ چھوڑ دیں گے. اور دوران حج اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو.
اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے زبان کی حفاظت کرو. شیطان کو آپ کنکریاں کل سے مارنا شروع کرو گے نا، وہ آپ کو حساب چھوڑے گا تھوڑے ہی. آپ کا حساب یہاں بھی لے رہے ہیں، اس کے پاس بہت طریقے ہیں ورغلانے کے. اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور یہ عزم کر لو کہ ہم نے توبہ کر لی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے. جب ہم توبہ کر لیں گے، گناہ نہ کرنے کا عزم کریں گے، تو ہم سے گناہ نہیں ہوں گے. آپ کہیں جی پھر گناہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، اللہ پھر معاف کر دیں گے، پھر معافی مانگ لینا. لیکن یہ کہہ کر گناہ نہ کرنا کہ چلو پھر معافی مانگ لوں گا، پتہ نہیں کب مر جائیں. اس لیے سوچ لیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، پھر ہو جائے گا. اللہ وہ کریم ذات ہے، اللہ وہ رحیم ذات ہے، اللہ وہ عظیم ذات ہے جس سے 600 مرتبہ بھی معافی مانگو پھر معافی دیتا ہے. بھئی آپ کو ایک آدمی تھپڑ مار دے اور چلا جائے، دوبارہ مارے معاف کرو، پھر آپ کرتے ہو معاف؟ آپ تو نہیں کرتے. آپ کا کوئی دل دکھائے آپ معاف کرتے ہو؟ آپ کو کوئی تکلیف دے آپ معاف کرتے؟ چھوڑیے، آپ کا بیٹا آپ کی حکم عدولی کرے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ گھر سے نکال دیتے ہو. میرے اللہ نے نہ گھر سے نکالا، نہ فرش سے نکالا، نہ عرش سے نکالا، نہ کھانا بند کیا، نہ پانی بند کیا، نہ نعمتیں چھینی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گن نہیں سکتے. آنکھ علیحدہ نعمت ہے، ناک علیحدہ نعمت ہے، ہاتھ علیحدہ نعمت ہے، دماغ علیحدہ نعمت ہے، طاقت علیحدہ نعمت ہے، صحت علیحدہ نعمت ہے، دن علیحدہ نعمت ہے، رات علیحدہ نعمت ہے، اجالا علیحدہ نعمت ہے، تاریکی علیحدہ نعمت ہے، دیہات علیحدہ نعمت ہے، پہاڑ علیحدہ نعمت ہے، بادل علیحدہ نعمت ہے، سورج علیحدہ نعمت ہے، سایہ علیحدہ نعمت ہے، دھوپ علیحدہ نعمت ہے. کون سی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پہ دی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے اور جھٹلاؤ گے. اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں پر، اور یہ توبہ کر کے یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے. جب اس عزم کے ساتھ ہم حج کریں گے، جب یہاں سے ہم جا رہے ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ صحیح حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو قومیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں ہیں، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور بچائے. اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اسے معاف فرمائے. ہمیں ایک دوسرے کا لحاظ اور خیال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں اللہ ہمیں بار بار بارہا یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ یہ بھی کہ دعاؤں میں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزہ اور اقارب کو، مجاہدین کو، مبلغین کو، داعیان اسلام کو، بالخصوص فلسطین کو، فلسطین کے مجاہدین کو، فلسطین کے بچوں کو، حماس کے مجاہدین کو، اور دنیا بھر کے مجاہدین اسلام اور مظلوم لوگوں کو، برما کے لوگوں کو، ارکان کے لوگوں کو، سوڈان کے لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو، اور دنیا بھر کے لوگوں کو جو مظلوم ہیں اور مقبوضہ علاقوں میں ہیں اور ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے لیے، ان کی فتح کے لیے دعا کریں. اپنی اولادوں کے لیے دعا کریں، اور خوب مانگیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں، مانگنے میں بخل نہ کریں. اس لیے کہ جب دینے والا خوب دے رہا ہے تو ہمیں مانگنے میں کیوں بخل کرنی چاہیے؟ ہر چیز مانگیں، جو مانگ سکتے ہیں وہ اللہ سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، رو رو کے مانگیں، اور اللہ کو راضی کر لیں اور اس سے مانگ لیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، ملک کے استحکام کے لیے دعائیں کریں، وہاں کے اداروں کے لیے دعائیں کریں، وہاں کے جو ہے وہ مساجد مدارس کے لیے دعائیں کریں، حکمرانوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں، اس ملک کے استحکام کے لیے دعائیں کریں، حرمین شریفین کے لیے دعائیں کریں، اس کے تحفظ کی دعائیں کریں، اس کی بقا کی دعائیں کریں، اقصیٰ کی آزادی کی دعائیں کریں. یہ سب ہم پر لازم اور فرض ہے. اور جس نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہے، کوئی کنجوسی نہ کریں. آپ کا کیا جاتا ہے، اس کا نام لے کر دعا کریں، جب یاد آ جائے اس کا نام لے کر یاد آ جائے. فضائل اعمال میں لکھا ہے کسی آدمی کو ادھر سے کسی نے کہا کہ آپ سلام پیش کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر. وہ آیا اور اس سے بھول گیا اور واپس چلا گیا، اور جب بہت دور گیا قافلے کے ساتھ، قافلوں کے زمانے تھے، اسے یاد آیا کہ میں نے سلام پیش کرنا تھا اور میں تو سلام پیش نہیں کر سکا. پھر قافلے والوں کا تم جاؤ میں جا رہا ہوں، واپس آ گیا، اور اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اس شخص کا سلام پڑھا اور بھیجا جس نے اس نے سلام کا کہا تھا.
تو جب کوئی کہے تو اس کا سلام بھی پیش کریں، دعا کا کہے اس کے لیے دعا بھی کریں، اس لیے کہ اس نے امید لگا کر آپ سے کہا ہے۔ تو اسی لیے دعائیں کرنا اپنے لیے، سارے عالم کے لیے، اس میں کوئی کنجوسی نہ کریں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ دینا چاہے سب کو دیں، بالخصوص اپنے والدین جن کے اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اور جن کے ہیں ان کی صحت اور سلامتی کے لیے، اس لیے کہ والدین کے بڑا حقوق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پانی پلا دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ آتی محمد رسول اللہ۔ صحیح کر لیں، جہاں جگہ کم ہے نا تھوڑا تھوڑا پیچھے ہوتے جائیں، سب کی صفیں صحیح بن جائیں گی انشاءاللہ۔ لائن میں لگ جائیں، لائن میں لگ جائیں۔
الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا مولانا محمد ازواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي رضوان الله عليهم اجمعين. الله الله في اصحابي لا تتخذهم من بعدي غرضا فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم ابغضهم وخير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين. صفحہ درست فرما لیجیے. مستورات اپنی نماز ظہر کی نماز پڑھ لیں، اپنی اپنی جگہ پہ ظہر کی نماز ادا کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. ساتھی کندھے سے کندھا ملا لیں، سب درست ہو جائے گی. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक اللهم अल्लाहुम्मा لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين